اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 58 اور 59 یعنی کہ 58 اور 59 اس کی ہم تفسیر کریں گے۔ سب سے پہلے اس کا ہم بامحاورہ ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے تم سے کہا کہ اس بستی میں جاؤ اور جو کچھ جہاں کہیں سے چاہو بفراغت کھاؤ پیو اور دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے اور زبان سے حطۃ کہو، ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے اور بھلے لوگوں کو اور زیادہ دیں گے۔ پھر ان ظالموں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی اس کو بدل ڈالا۔ ہم نے بھی ان ظالموں پر ان کی نافرمانی کی وجہ سے آسمانی عذاب نازل کیا۔ جی یہاں پہ یہ جو دونوں آیات ہیں اس میں یہود کی حکم عدولی کا ذکر کیا گیا ہے بیسیکلی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کے مصر آئے تو انہیں ارض مقدس میں داخل ہونے کا حکم ہوا جو ان کی مالوسی زمین تھی۔ ان سے کہا گیا یہاں کے جو عاملیک ہیں ان کے ساتھ جہاد کرو، اگر یہاں پہ ان لوگوں نے حکم عدولی کی، جس کی سزا پر انہیں میدان طیح میں ڈال دیا گیا، جس کا ذکر سورہ مائدہ میں کیا گیا ہے۔ قریہ سے مراد بیت المقدس ہے۔ یہ جو واقعہ ہے یہ اس جو زمین تھی، میدان تھا طیح، اس سے نکلنے کے بعد کا ہے۔ جمعے کے دن شام کو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس پر فتح عطا کی، بلکہ سورج کو ان کے لیے ذرا سی دیر کے لیے ٹھہرا دیا گیا تاکہ فتح ہو جائے۔ انہیں حکم ہوا کہ اس شہر میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ، جو اس فتح کی اظہار تشکر کا مظہر ہوگا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے سجدے سے مراد رکوع لیا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ سجدے سے مراد یہاں پہ خشوع و خضوع کا مقصد ہے، اور ابن عباس یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ دروازے قبلہ کی جانب تھا، اس کا نام تھا باب الحطہ۔ حطۃ کے جو معنی ہیں وہ بخشش کے ہیں۔ بعض نے کہا کہ اس سے مراد لا الہ الا اللہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ان میں گناہوں کا اقرار تھا۔ حسن رضی اللہ عنہ اور قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ تھا کہ اللہ ہماری خطاؤں کو ہم سے دور کر دے۔ پھر ان سے وعدہ کیا جاتا ہے کہ اگر اسی طرح یہی کہتے ہوئے شہر میں داخل ہوگے، اپنے گناہوں کا اقرار کرو گے، چونکہ یہ چیزیں مجھے پسند ہیں تو میں تمہاری خطاؤں کو درگزر کر دوں گا۔ صحیح بخاری شریف میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا کہ وہ سجدہ کرتے ہوئے حطۃ کہتے ہوئے دروازے سے داخل ہو جائیں، لیکن انہوں نے اس کو بدل ڈالا اور اپنی رانوں کو گھسیٹتے ہوئے حطۃ کے بجائے حنطۃ کہتے ہوئے یہاں داخل ہونا شروع ہو گئے، یعنی کہ وہ اپنی رانوں کو گھسیٹتے ہوئے اس طرح داخل ہوتے تھے کہ وہ اوپر کی طرف اٹھا لیتے تھے، جبکہ ان کو رکوع کی حالت میں جانے کا حکم ہوا تھا۔ ان کی اپنی زبان میں ان کے الفاظ جو تھے وہ بدل گئے۔ حضرت ابن عباس بھی ان کی اسی لفظی تبدیلی کو بیان فرماتے ہیں کہ رکوع کے بدلے وہ رانوں کو گھسیٹتے ہوئے حنطۃ کہتے ہوئے داخل ہوئے، جس قول و فعل کا انہیں حکم دیا گیا تھا انہوں نے مذاق اڑایا اور انہوں نے اللہ کے حکم کی مخالفت کی، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا عذاب نازل کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ظالموں پر ان کی نافرمانی کی وجہ سے آسمانی عذاب نازل کیا۔ رجز سے مراد عذاب ہے، کوئی کہتا ہے غضب ہے، کسی نے کہا طاعون ہے۔ ایک معروف حدیث ہے کہ طاعون رجز ہے اور یہ عذاب تم سے اگلے لوگوں پر اتارا گیا تھا۔ بخاری اور مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یہ دکھ اور بیماری رجز ہے، تم سے پہلے لوگ انہی سے عذاب دیے گئے تھے۔ ان کا اس سرزمین میں داخل ہونے کا حکم کچھ اسی طرح تھا جیسے کہ فتح مکہ کے موقع پہ فرمان الہی سورہ اذا جاء نصر اللہ والفتح نازل ہوئی تھی۔ اس میں بھی یہی حکم دیا گیا تھا کہ جب اللہ کی مدد آ جائے تو اے نبی تم اپنے رب کی تسبیح اور
حمد بیان کرتے ہوئے استغفار کرو۔ جب مکہ فتح ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہر میں داخل ہوئے تو انتہائی عاجزی اور مسکینی کے آثار آپ پر تھے۔ آج کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔